میرے عزیز ہموطنوں، اس مشکل وقت میں جب پاکستان کو پوری دنیا میں پروپیگنڈے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم آپ سے چند باتیں بہت کھول کے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب کو علم ہے کہ پاکستان اس وقت ایک بہت مشکل آزمائش سے گزر رہا ہے۔ ساؤتھ وزیرستان آپریشن، سوسائڈ بومنگز، ٹیررزم، حکومت کا غیر سنجیدہ رویہ، ہمیں بیک وقت بہت ساری آزمائشوں کا سامنا ہے۔ اور ایک قوم کی زندگی میں جب ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنے تعلق کو بنا بیٹھی ہے، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ وہ جاگے اور جاگ کر اس منزل کو حاصل کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ ہمیں اپنے اندر جھانک کر اس تعلق کو پھر سے زندہ کرنا ہے اور اپنی اس کنفیوژن کو دور کرنا ہے۔ اللہ کی مدد تو آج بھی ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہم جاگیں تو صحیح۔ آج ہم سب سے اہم بات یہ کرنا چاہیں گے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بحیثیت ایک قوم کے کھڑے ہوں، مایوسی کے اندھیروں سے نکل کر امید کا دامن مضبوطی سے تھام لیں۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ایک خوددار اور بہادر قوم کی حیثیت سے اس مشکل کا مقابلہ کریں گے یا مایوسی کا شکار ہو کے اپنی آئیڈینٹی کو کھو دیں گے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے سوا ہمیں کسی سے کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو کوئی دنیا کی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایمان کو مضبوط رکھیں، اور اسی بات کی تلقین قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی ہمیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک قوم کے لیے ایمان کتنا اہم ہوتا ہے۔ ہم کیوں مسلمانوں کی عظیم الشان تاریخ بھلا بیٹھے ہیں؟ کیوں مایوس ہو گئے ہیں؟ کیا قوموں کی تاریخ میں ایسی آزمائشیں نہیں آتی؟ کیا دنیا کی بے شمار اقوام نے اس سے کہیں زیادہ کٹھن اور صبر آزما صورتحال کا سامنا نہیں کیا؟ 62 سال پہلے آزادی کا سفر جو ہمارے بڑوں نے شروع کیا تھا وہ بھی تو آزمائشوں سے پر تھا، لیکن انہوں نے ہمت سے کام لیا اور حالات کا مقابلہ کیا۔ تو پھر ہم کیوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ملک ٹوٹ جائے گا؟ ہم یہ کیوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ قوم اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی؟ ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ جس سرزمین کی آبیاری اتنے شہیدوں کے خون سے ہوئی ہے وہ ملک اتنی آسانی سے بکھر جائے گا؟ کیا ہم یہ خوبصورت اور سونا اگلتی زمین کسی اور کے حوالے کر دیں؟ ہم نے اتنے عرصے میں بہت سی بلندیاں بھی چھوئی ہیں، ہم کیسے زمین پر آ گرے؟ پاکستان کی تقدیر میں تو اسلامی طاقت کا مرکز بننا لکھا ہے، ہم کیسے یہ سب ہاتھ سے جانے دیں؟ اس وقت ہمیں مین اسٹریم میڈیا میں صرف ایک چیز دکھائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ ملک بہت ہی نازک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ملک کے حالات کافی خراب ہیں، لیکن جو مین اسٹریم میڈیا میں ہمیں جو پہلو دکھایا جا رہا ہے وہ تصویر کا صرف ایک پہلو ہے، وہ ہمیں دوسرا پہلو دکھانا نہیں چاہتے یا وہ دکھا نہیں سکتے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہمارے دشمنوں کی کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ویسے ہی ہر لیول پر جب دشمن ہمیں انگیج کر رہا ہے تو ویسے ہی پاکستان کے بے شمار نوجوان اور محب وطن سپاہی دشمن کو اسی طریقے سے نہ صرف منہ توڑ جواب دے رہے ہیں بلکہ ان کو نیوٹرلائز بھی کر رہے ہیں۔ ہم مایوس اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تصویر کا صرف ایک رخ دکھایا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم نے آج پی کے کیچ کے پلیٹ فارم سے پاکستانی قوم کو خود مخاطب کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب کو پتہ چلے کہ یہ جنگ صرف ایک لیول پر نہیں بلکہ کئی لیولز پر لڑی جا رہی ہے، اگر پاکستانی قوم کو مایوس ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پاکستانی پیٹریٹس اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت میں اپنا دن رات ایک کر رہے ہیں۔ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم مل کر اتحاد اور یقین محکم کے ساتھ ہر طاقت کا مقابلہ کریں گے اور دشمن کے ہر وار کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا اس سب جھنڈے کے ساتھ ہے، اس پاکستان پر کسی کی بھی بری نظر نہیں پڑنے دیں گے۔ To really believe in themselves because this is really the time where the nation must come together and believe themselves and get themselves together as an ummah. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ اقبال نے بھی بار بار اپنی ساری ڈاکٹرین میں فرمایا ہے کہ ملت کے بغیر فرد کچھ نہیں ہے، فرد کے بغیر ملت کچھ نہیں۔ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کیسے چینج لا سکتے ہیں۔ آپ سب لوگ I believe اس ملک کے president, all of you guys are there and you should take a charge and go ahead with all the positive energies in your life just to make this country a better place. Thank you. It's a very delicate, very important period in history.
And Pakistan's relevance is more today than it was in 1940 when Pakistan resolution was passed for 1947 Pakistan was made. No, Pakistan को मामूली चीज ना समझे. Pakistan एक phenomena है. Pakistan is an unfinished revolution. We have to finish this revolution. One half of it was creation of Pakistan. The other half is to give a system which will be egalitarian according to the Islamic principle in the vision of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and he was very explicit and clear on it. वो उस विजन के साथ हमने पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है और इंशाल्लाह ये आपका काम है, आपने करना है. मैं अपनी जाती कमिटमेंट, मेरी कोई पार्टी शार्टी नहीं है. आई एस्चू दी पार्टी सिस्टम, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि वट एवर आई एम वर्थ, ये हमें ये करना है, ये काम करना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है. आगे लेके जाना मतलब है कि इसको अपनी प्रॉपर प्लेस देनी है इन द कमिटी ऑफ नेशन. We can give to the world. America can give us nothing. Nobody can give us anything. We can give. We have to give, and we will give. Inshallah, we will give them, not by aggression. Violence को हमने खत्म करना है, no doubt. लेकिन अगर हमारे खिलाफ एग्रेशन होती है, तो दिस इज आवर बर्थ राइट. उसको हम रेजिस्ट करें. और वो रेजिस्टेंस में बेसिकली पोजीशन टेकिंग इज इंपॉर्टेंट, कि राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करके कि ये एग्रेशन है और ये मजलूम है, ये जालिम है, ये मजलूम है, एंड यू टेक साइड विद द मजलूम, स्टैंड बाय इट. ये जिंदगी एक दफा ही मिलनी है, कोई बात नहीं है. पाकिस्तान कोई ऐसा खाला जी का घर नहीं है आज का फेल्ड स्टेट होगा. पाकिस्तान की डेबरीज को पिक करने की कोशिशें हो रही हैं, पहले प्लानिंग हो रही. नथिंग ऑफ द सॉर्ट विल हैपन, इंशाल्लाह. नथिंग ऑफ द सॉर्ट. पाकिस्तान इज अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस, एंड वी विल फर्मली होल्ड, डिफेंड इट, एंड वी विल, हमारी अपनी जिंदगी इसके लिए देंगे. मैं बूढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये जैसे अल्लामा के अशार एक करता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है कि फिर तेरे हसीनों को जरूरत है हिना की, फिर तेरे हसीनों को जरूरत है हिना की, और बाकी है अभी रंग मेरे खूने जिगर में. देखेंगे आगे, ये सफर है और इसके अंदर हम इंशाल्लाह हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे.